بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، حواب شیشے کے دنیا پتھر کی۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ پورا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بیکاری لوگ، کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بہت مضبوط ہوں میں یہ صرف دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں، اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔
बदनसीब है वो शख्स जिसके दरवाजे पर जन्नत आई और इसने ठुकरा दी, यानी अपने माँ बाप की खिदमत न की। दुनिया की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, पर कभी किसी की कमज़ोरी और मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बिगाड़ नहीं सकता और इस रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। ज़माने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त ना हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। मोहब्बत या इज़्ज़त किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारी कदर करना भूल जाए। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। आजकल रिश्तों की नहीं मतलब की कदर होती है। जब अकेले सफ़र में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफ़र नहीं होता। तुम किसी इंसान की हकीकत को कभी नहीं जान सकते। तुमको क्या खबर कि ये मुस्कुराने वाले अल्लाह के रूबरू कितना रोते हैं। जो वक्त मिले इसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं लहजा कितनी देर मीठा रखना है। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। ज़िंदगी का सबसे ज़ोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। ज़िंदगी में अनमोल होता है वो एक शख्स जो फूल भले ना लाए मगर आपको फूल समझकर कभी मुरझाने ना दे। इंसान इन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो इन चीज़ों से बीमार होता है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ निकलें तो वो बदले में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। लोग मतलब की बात समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब नहीं समझते। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सज़ा मिली। जब लोग आपके मेयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। जवाब देने में कोई ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, इन्हें क्या खबर के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझती है। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, ज़रा सी आंख क्या लगी वो कब्र खोदने लगे। बचपन में लगता था नमाज ना पढ़ने पर सज़ा मिलती है, अब पता चला नमाज की तौफीक ना मिलना ही सज़ा है। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हों। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर इसे समझना है तो इसे बोलने दो। लोग धोखा हमेशा गलत लोगों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता।
اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اٹھ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بڑھنا پڑتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ عزتیں، غیرتیں اور پگڑیاں بیٹی کی جولی میں اور جائیدادیں بیٹے کی جولی میں۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اسے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ آمدنی کے مطابق روپیہ خرچ کرو، ایسا کرنے سے کبھی محتاج نہ ہوگے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ مالدار کرنے والی سورت ہے۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گرے پان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ دعائیں آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتی ہیں، اللہ سے دوستی کیجیے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، بات جب بھی بگڑی لفظوں پر بگڑی، غالب کاش ہم بے زبان ہوتے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور دعائیں دیں۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ چلتا ہے۔ ہر زخم کی دعا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔
برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک نہیں مانتے۔ جتنا ہو سکے لوگوں سے دعائیں لینے کی کوشش کریں، اس دور میں دعا بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو آپ بہت امیر اور خوش قسمت انسان ہو۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ کسی کے اندر کبھی ایسا پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود کائنات ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہو آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔